So, how would an Ahmadi feel celebrating his own birthday when he knows that the noblest soul that was born in this age, his birthday was never celebrated. His children's birthday was never celebrated. Hazrat Muslim Mau's birthday, I lived a long time with him, was never celebrated. So there is no sense. So because of this, going deeper into the issue, we feel that this system should be discontinued. We do not celebrate birthdays. But if somebody does, we do not consider it to be a crime. We consider it to be a folly, a mistake, a waste of time, a useless practice, but not a crime. So within these two boundaries, one should try to carve his path sensibly, and that is how sometimes cultural values clash with the religious ideology, and one prefers to be on the side of religion rather than that of the culture. But anyway, I reciprocate your wishing me well. The happy birthday is just an expression of your love and your regard for me. So I warmly return this. But with this clarification that this is not celebration of birthdays. Ahmadis should not become so over rigid as never to say happy birthday to you. You see, that is not a celebration. So I am not condemning what you said. I am clarifying a thing which may have confused others. Or if I had accepted this, thank you very much, some people might have inferred that this is, I have given them license to celebrate birthdays. You understand the point? I will bear another message when I go back to America about birthdays based on your discourse this time. But still, you should permit your wife, children, friends to say happy birthday. There is no harm. God bless you. The other thing as well, yes. One more. There was two Ahmadi older brothers in Rabwa that I feel obligated to convey your salams on their behalf. One is Malik Munaba Arif. He works in the Sada Anjuman. Right. The other is Bashir Ahmed Kalyani. They both are very aged and they couldn't come to Jalsa. Right. But they gave me their woman's salams to convey to you. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jazakumullah asujah. Additionally, if I could present you so humbly with just a small token of a homecoming gift to you. I know that it's been a long time since you've been to Kalyan. Right. And I would like to present you with just a token of this moment in time. It's something I bought from America just because it's just a token of my love and my... Jazakumullah. God bless you. Thank you so much. And the last thing, I'll show you this last thing. If you could just give me a brief explanation what the best conduct is for a Muslim. I couldn't follow the last bit, please. Would you repeat it? Best conduct for what is the best conduct for a Muslim? Well, this question has already been answered. The best conduct is to follow Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who is the best model. So to follow the best model is the best conduct. Jazakumullah, please. अब कोई सवाल यहाँ से? वालेकुम थे कौन? हाँ, उनको मौका दीजिए. वालेकुम रहमतुल्लाह. जी. ठीक है, वो उन्हें देना चाहिए था या नहीं, उनको सदका लेकिन किसी और को दे देती. इसका दूसरा ही हिस्सा ये है कि नहीं बात सुने एक मिनट. जिसको उन्होंने देने से इनकार किया था वो सदके की उसकी तारीफ के अंदर आता नहीं था, क्योंकि एक औरत वहमों में डालकर डरावे देकर पैसे वसूल करना चाहती. इसको ब्लैकमेल कहते हैं. अगर वो मान जाती तो वो सदका ना होता, बल्कि खौफ के नतीजे में, शिर्क के नतीजे में एक खैरात कहलाती. वो हरगिज सदका नहीं था. क्या
بھی دیتے میں کہ وہ جب بھی خواب میں آتی ہے وہی جو کہتی وہ پورا ہوتا اور جب وہ دیکھتی آپ بات سنیں نا, وہ تو خواب نہیں لاتی تھی, یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے, اس نے اپنے ایک بندے کی توحید کو آزمانے کے لیے ایسا کام کیا تھا, اس کو تو طاقت نہیں تھی, اس لیے اس کے غلط نتائج نہ نکالیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی توحید کو آزمایا, اور بعض دفعہ خدا کے پاک بندے آزمائے جاتے ہیں, اور اس آزمائش پر پورا اترنے کے نتیجے میں ان کو ایسا بڑا انعام ملا کہ رہتی دنیا تک ان کا نام روشن کرنے والا بیٹا عطا ہوا. تو یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش تھی, ورنہ کسی عورت کو کہاں اختیار تھا کہ اس قسم کی خوابیں دکھاتی اور پھر ان کو خود پورا کروا دیتی. اگلا سوال 3 ہیں ابھی خواتین, 2 اور ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی, اگر آپ قریب آ جائیں مائکرو فون کے, اس کا رخ ٹھیک کر لیں یا اس کے قد برابر کر لیں اپنا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, بالکل درست سمجھا آپ نے. قرآن سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ خدا کی زمین کے علاوہ بھی اور زمینیں ایسی ہیں جن میں مخلوق بستی ہے. جزاک اللہ. اور تیسری خاتون. وعلیکم السلام. جی جی, ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھیک, بات یہ ہے کہ آپ کی بات درست ہے, ان کو اپنے مذہب کا بھی علم نہیں. وہ سارے مسلمان کھڑے نہیں ہوتے, وہی کھڑے ہوتے ہیں جو بریلوی مزاج کے, جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خدا تعالیٰ کی طرح حاضر ناظر ہیں, اور جب آپ کا نام لیا جائے تو آپ سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں. ایک نہایت لغو اور ظالمانہ اور گستاخانہ عقیدہ ہے, اور بالکل غلط ہے. اس لیے وہ ایک عورت اگر ایسا ایمان نہ بھی رکھتی ہو, جب بھی آپ کھڑی ہوں گی ایسا ایمان رکھنے والے آپ کو ان میں سے ہی سمجھیں گے. اس لیے ایسی بدعتوں کی جگہ سے پرہیز لازم ہے. آئیے اب آپ, ان کو بہت سخت سوال آیا ہوا ہے اس وقت, آگے آنے میں میرے پیچھے نہیں چھوڑنا ہوگا. بہت آ رہا ہے. سنائیے, سانگر سے آئے ہیں آپ؟ سانگر سے؟ جی. کہاں سے آئے ہیں؟ کیرلا سے. کیرلا سے؟ جی. Oh, I'm so sorry. I thought you look very similar to someone from Sanger. So I thought you were that person. So I knew him, so I was so familiar, intimate with him, that I cracked a little joke on the understanding that he wouldn't mind. Had I known that you were from Kerala, I should have not done that. You see. You are new to me. Excuse me.